السلام علیکم۔ علم و حکمت بعض اوقات انسان کو ایسے حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے کہ وہ نیکی کے کام کر رہا ہوتا ہے، محنت کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی برائی ملتی ہے، اور کوئی برا آدمی برے کام کر رہا ہے تو اس کا رزلٹ اچھا ملتا ہے، اس کو انعام اکرام مل رہا ہوتا ہے۔ تو ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میں حکمت کی باتیں سیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں پہ ہمارے ایک نیک بندوں میں سے ایک بندہ ہے، وہ ملے گا، تو وہاں پہ جا کے ان سے کہیں، وہ آپ کو حکمت کی باتیں سکھائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نے ایک مچھلی لی، اس کو بھون لیا اور اپنے شاگرد کو لے کے سفر پہ روانہ ہو گئے۔ کافی دور چلتے رہے تو سفر آرام سے گزرتا رہا، پھر وہ کافی تھک گئے۔ تو جب آدمی منزل سے دور ہو جاتا ہے تو تھکاوٹ شروع ہو جاتی ہے، رکاوٹیں آتی ہیں۔ تو انہوں نے اپنے شاگرد سے فرمایا کہ ناشتہ لے کے آؤ، ہم مچھلی کھاتے ہیں، اس سفر میں بڑے تھک گئے ہیں۔ شاگرد نے بتایا جہاں ہم نے آرام کیا تھا، چٹان کے پاس تھوڑی دیر کے لیے رکے تھے، تو وہاں مچھلی نے عجیب کام کیا کہ وہ زندہ ہو کے اور دریا کے اندر چلی گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی تو ہماری منزل تھی۔ تو کوئی باقاعدہ راستہ تو تھا نہیں، وہ صحرا میں سفر کر رہے تھے، تو اپنے نقش قدم دیکھتے ہوئے واپس آئے، اور وہاں بزرگ ملے حضرت خضر علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ انہوں نے کہا موسیٰ کہ موسیٰ بنی اسرائیل کے؟ انہوں نے کہا میں آپ سے حکمت کی باتیں سیکھنا چاہتا ہوں۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، کیونکہ میرے پاس جو علم ہے وہ حکمت کا ہے، وہ مختلف ہے جو دنیاوی علم ہے۔ دنیا میں آپ محنت کریں گے، جتنا وہ کریں گے آپ کو اللہ تعالیٰ پھل دے گا، لیکن یہاں پہ معاملات مختلف ہو سکتے ہیں، تو آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں صبر کروں گا۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک کسی بات کے بارے میں خود نہ بتا دوں، آپ نے سوال نہیں پوچھنا۔ تو وہاں پہ وہ سب سے پہلے دریا پار کرنا تھا، کشتی اختیار کری تھی، دونوں بلکہ تینوں، موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام اور ان کے شاگرد صحابی جو تھے، وہ تینوں بیٹھ گئے۔ کشتی والوں نے کرایہ بھی نہیں لیا، وہ کشتی سے پار ہو گئے۔ جب پار ہو کے اترے تو ان بزرگ نے کشتی کا ایک تختہ اکھیڑ دیا اور اس کو ڈیفیکٹو کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ انہوں نے کرایہ بھی نہیں لیا۔ انہوں نے کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ صبر نہیں کر سکو گے؟ انہوں نے کہا اچھا، ابھی صبر کرتا ہوں، اب سوال نہیں کروں گا۔ آگے گئے، ایک میدان میں بچے کھیل رہے تھے۔ خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو لیا، اس کو قتل کر دیا، اس کی گردن مروڑ دی۔ 10-12 سال کا بچہ تھا، وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ ایک معصوم جان کو بغیر کسی اس کے عذر کے قتل کر دیا۔ انہوں نے کہا میں نے کہا تھا صبر نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چلے ابھی آخری دفعہ ہے، اگر میں صبر نہیں کر سکا تو جدا ہو جائیں گے۔ آگے بڑھے تو ایک بستی میں پہنچے، تھک گئے تھے، انہوں نے کھانا مانگا بستی والوں سے، بستی والوں نے کھانا نہیں دیا، مہمان نوازی نہیں کی۔ وہاں پہ ایک دیوار گرنے والی ہو رہی تھی۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا لاؤ مٹی بناؤ، گارا لاؤ، دیوار کو سیدھا کر دیا، مضبوط کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ نے ایسی مزدوری کی، مزدوری کے تو کم از کم پیسے لے لیں ان سے، انہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا اب 3 دفعہ ہو گیا، اب اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے، ہماری اور آپ کی راہیں جدا ہیں۔ اب جن پہ صبر نہیں ہو سکا وہ میں بتا دیتا ہوں۔ پہلی وہ کشتی تھی، کچھ مسکین لوگوں کی تھی، تو وہ اسے اپنا رزق پیدا کر رہے تھے، روزگار تھا ان کا۔ تو پیچھے ایک بادشاہ رہا تھا، ظالم تھا، جو بحری قزاق بھی تھا، وہ کشتیاں ضبط کر رہا تھا۔ تو میں نے اس کو ڈیفیکٹو کر دیا، وہ آئے گا دیکھے گا ڈیفیکٹو ہے تو چھوڑ کے چلا جائے گا۔ اتنی دیر میں یہ تختہ اس میں کیل ٹھوک کے کشتی تیار ہو جائے گی، سواریاں بھی مل جائیں گی، تو یہ اپنے بچوں کے لیے رزق کمائیں گے۔ تو کبھی مسکینوں کو، غریبوں کو کوئی مشکلات درپیش ہوں تو گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر وقت انسان کے فائدے کے لیے پلاننگ کرتا رہتا ہے، اور اس کی اوقات اور اس کے سمجھ اور اس کی اہلیت، اس کے جتنا وہ برداشت کر سکے اس کے مطابق اس کو نوازتا رہتا ہے اپنی رحمت سے، فضل و کرم سے، عنایات سے۔
دوسرا وہ بچہ جو تھا وہ اس کے ماں باپ بڑے نیک تھے، تو ہمیں ڈر ہوا کہ یہ بڑا ہو کے سرکش نہ بنے اور جہنم میں جائے اور ماں باپ کو بھی جہنم میں لے جائے، تو اس کو قتل کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اس کی بجائے ایک اور نیک صالح بیٹا دے گا جو ان کا نام بھی روشن کرے گا، خدمت بھی کرے گا، اور خود بھی جنت میں جائے گا، یہ بھی جنت میں جائیں گے۔ تیسرا وہ جو دیوار تھی وہ ایک صالح آدمی کی تھی، نیک آدمی تھا، اس نے اپنی زندگی بھر کی کمائی نیچے دیوار کے دفن کی ہوئی تھی۔ پرانے زمانے میں لوگوں کے پاس سیف نہیں ہوتے تھے، بینک نہیں ہوتے تھے، تو وہ اپنی اشرفیاں، درہم، گھڑے وغیرہ میں رکھ کے اور زمین کے نیچے دفن کر دیتے تھے۔ اس جگہ کو نہیں پتہ ہوتا تھا، چوروں سے بچ جاتی تھی۔ تو آدمی نے اپنا وہ خزینہ وہاں دفن کیا ہوا تھا، اس کی اچانک موت ہو گئی۔ تو آدمی نیک تھا، وہ اس کی حلال کی کمائی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نیک آدمیوں کی کمائی کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ بڑے ہو کے، بچے تو بیٹے تھے، یہ اپنا خزانہ خود نکال لیں، کوئی اور نہ لے کے جائے۔ دیوار گر جاتی تو لوگوں نے وہاں سے مٹی اٹھانا شروع کر دینی تھی، ان کا خزانہ ضائع ہو جاتا۔ تو اس طرح وہ ان کا وہ خزانہ محفوظ ہو گیا۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے کوئی بھی کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے کیے ہیں، اور یہ رب کی حکمتیں تھیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت، وہ نیکوں کے ساتھ بھی بھلائی کرتا ہے اور ان کو بہت اچھا اجر دیتا ہے، بروں کے ساتھ بھی بھلائی کرتا ہے کہ وہ شاید باز آ جائیں، سمجھ جائیں، اور غریبوں مسکینوں کا، ہر کسی کا اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ ہمیں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل اور بھروسہ رکھنا چاہیے۔ میرے والد محترم بھی اس قسم کا ایک حکایت بیان کیا کرتے تھے کہ دو دوست تھے بڑے گہرے، وہ دونوں گھر سے نکلے، ملے تو وہ ایک میلے میں جا رہا تھا، ایک مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا تھا۔ نماز جو پڑھنے جا رہا تھا اس نے کہا وہ نماز پڑھتے ہیں۔ جو میلے میں جا رہا تھا اس نے کہا میلے میں چلتے ہیں، وہاں سرکس وغیرہ لگے ہوئے ہیں، دیکھیں گے۔ تو دونوں نے کسی کی بات نہیں مانی، وہ الگ الگ ہو کے چلے گئے۔ جو مسجد میں گیا، نماز پڑھ کے نکلا تو اس کے پاؤں میں کیکر کا بڑا کانٹا لگا اور پاؤں سے پار ہو گیا۔ جو میلے میں گیا تھا وہ جب میلہ دیکھ کے واپس آیا تو اسے اشرفیوں کی ایک تھیلی ملی۔ اب 2-3 دن بعد ان کی ملاقات ہوئی، دیکھا تو وہ لنگڑا رہا تھا۔ اس نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا مجھے جو ہے نا نماز پڑھ کے نکلا تو کانٹا چبھ گیا۔ اس سے پوچھا، اس نے کہا دیکھو یہ دیکھو، مجھے اتنی اشرفیاں ملی، اگر میرے ساتھ تم میلے میں جاتے تو آدھی تمہاری ہوتی۔ تو اس کو بڑا دکھ ہوا، اس نے پھر کسی سے رابطہ کیا، پیغمبر علیہ السلام یا کسی نیک آدمی نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو نماز پڑھنے گیا تھا اس کی قسمت میں لکھا ہوا تھا کہ اس نے اس دن پھانسی پہ چڑھنا تھا۔ تو وہ نیک کام کر رہا تھا، مسجد میں گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی وہ بڑی مصیبت تھوڑی مصیبت پہ ٹال دی، وہ کانٹا چبھ کے اس کی پھانسی ٹل گئی، عمر میں اضافہ بھی ہو گیا، برکت ہو گئی۔ جو میلے میں گیا تھا اس کی قسمت میں لکھا ہوا تھا اس نے بادشاہ بننا تھا، اس دن اس نے تخت پہ بیٹھنا تھا۔ اگر وہ مسجد میں چلا جاتا تو وہ تخت پہ بیٹھتا، لیکن وہ برائی کی طرف گیا تو اس کو تھوڑی سی اشرفیاں دے کے خوش کر دیا گیا۔ نیک کام کرنے چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، باقی انسان کو پھر کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔